علامہ شہاب الدین کلیوبی ایک حکایت کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں 2 بھائی ہوا کرتے تھے۔ ایک مومن تھا اور دوسرا کافر تھا۔ وہ دونوں دریا میں شکار کیا کرتے تھے۔ کافر اپنے بت کو سجدہ کرتا، پھر دریا میں جال پھینکتا تو وہ جال مچھلیوں سے بھر جاتا تھا، حتیٰ کہ اس جال کو نکالنا مشکل ہو جاتا۔ اور خدا کی قدرت یہ تھی کہ جب مسلمان جال پھینکتا تو اس میں ایک مچھلی آتی۔ وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا، اللہ کے فیصلے اور قدرت پر صابر و شاکر رہتا۔ ایک دن اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر چڑھی اور اپنے شوہر کے بھائی کی بیوی کو دیکھا کہ وہ زیورات اور ملبوسات سے مزین ہے۔ اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، چنانچہ کافر کی بیوی نے اس سے کہا کہ تو اپنے شوہر سے کہہ کہ وہ میرے شوہر کے معبود کی عبادت کرے، حتیٰ کہ تیرے پاس بھی میری طرح مال آ جائے۔ وہ غمگین اور پریشان حالت میں چھت سے نیچے اتری۔ جب اس کا مومن شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا رنگ بدلا ہوا دیکھا۔ اس نے بیوی سے پوچھا، تو نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بیوی نے شوہر سے کہا، یا تو تم مجھے چھوڑ دو یا پھر اپنے کافر بھائی کے معبود کی عبادت کرو۔ مومن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، اے اللہ کی بندی، کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتی؟ کیا تو ایمان کے بعد کافر ہونا چاہتی ہے؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، تو مجھ سے زیادہ باتیں نہ کر، میں ایسے نہیں رہوں گی، حالانکہ میرے علاوہ دوسری عورتیں زیور اور لباس سے مزین ہیں۔ اس کی مراد اپنے شوہر کے بھائی کی بیوی سے تھی۔ جب مسلمان شوہر نے اپنی بیوی کی یہ ضد دیکھی تو کہنے لگا، تو پریشان نہ ہو، میں انشاءاللہ کل کام پر جاؤں گا اور ہر روز 2 درہم کماؤں گا، وہ تجھے لا کر دوں گا تاکہ تو اپنی چاہت پوری کر لے۔ چنانچہ اس کی بیوی اس بات پر راضی ہو گئی اور اس کو وقتی سکون آ گیا۔ اس کے بعد وہ مومن صبح سویرے کام پر گیا اور دیگر مزدوروں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، لیکن اس کو کسی نے کام نہ دیا۔ کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے گیا اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا، تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، میں بادشاہ کے پاس تھا اور اس بادشاہ نے میرے ساتھ 30 دن کام کی مزدوری کروانے کا وعدہ کیا ہے۔ بیوی نے کہا، بادشاہ تجھے کتنی اجرت دے گا؟ اس شخص نے بیوی سے کہا کہ بادشاہ بڑا مہربان ہے اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ مجھے وہی دے گا جس کی میں خواہش کروں گا۔ اس شخص کی عادت بن گئی کہ وہ ہر روز اپنے اس مقام پر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی 30ویں رات آ گئی۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، اگر تو کل مزدوری نہ لایا تو تجھے ہر صورت مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ وہ مومن آدمی اس خوف کا مارا گھر سے نکلا۔ اس کی ایک یہودی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے اس یہودی کو کہا، تم مجھے مزدوری پر رکھو گے؟ اس یہودی نے جواب دیا، ہاں، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ اس کے پاس سے کچھ نہیں کھائے گا۔ اس مومن نے اس دن روزہ رکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا
کہ یہ 30 اشرفیاں ایک نور کے طباق میں رکھ کر اس مومن کی بیوی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں بادشاہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اس بادشاہ نے مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور وہ تجھ سے کہتا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے کام میں لگا ہوا تھا اور ہم نے اس کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہ ہمیں چھوڑ کر یہودی کے پاس چلا گیا ہے، اور یہ ایک دن کی مزدوری میں کمی اس وجہ سے آئی ہے کہ اگر وہ ہمارا کام زیادہ کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ دیتے۔ اس کی بیوی نے ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لی اور بازار کو چلی گئی۔ لوگوں نے اس کی ایک اشرفی کی قیمت 1000 درہم لگائی، کیونکہ اس اشرفی پر کندہ تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب اس کا شوہر واپس آیا تو اس بیوی نے کہا، اے میرے شوہر، تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک یہودی کے پاس مزدوری کرنے گیا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، اے مسکین شوہر، بادشاہ کی خدمت کو چھوڑ کر کسی غیر کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس نے سارا ماجرا اس کو بیان کیا۔ وہ مومن مرد یہ سن کر اتنا رویا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں اس ذات کی خدمت اور بندگی کا حق اپنے اوپر لازم کیوں نہ کر سکا؟ پھر اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا اور پہاڑوں کی طرف نکل گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یہاں تک کی کہ وہ فوت ہو گیا۔